تو یہ انجینئر صاحب جو بار بار مونیٹائزیشن کا تانا دے رہا ہے نا, اس کو ذرا جا کے کوئی سمجھا دے کہ اپنی اوقات میں رہو, ایک حد ہوتی ہے انسان کی. لوگ مجھ سے آپ کے ریٹ کتنے بیان کے, میں نے کہا ابھی میں حج پہ جب تھا نا تو ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا کہ ہم آپ کو اپنے علاقے میں یا ملک میں بیان کے لیے بلائیں گے, آپ کے پیسے کتنے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی ہمارے کوئی پیسے ویسے نہیں, فری میں بیان ہوتا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ اپنی مرضی سے جو دینا چاہیں. میں نے کہا اپنی مرضی سے بھی نہیں دینا چاہیں, غلط. اور مجھے اس سے غصہ ہے, تو کیوں کہہ رہا ہے بھائی اپنی مرضی سے دینا چاہیں؟ یہ بھی تو چندے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا, کہ میں آ رہا ہوں بیان کے لیے, میں پیسے نہیں لیکن اپنی مرضی سے دینا چاہیں, اس کا مطلب دینے تو پڑیں گے آپ کو. میں نے کہا کوئی اپنی مرضی سے نہیں. پھر مجھے غصہ آ گیا, انسان بھیکاری لگتا ہے نا ایسی چیزوں میں. میں نے کہا بھائی میں نہیں لوں گا. اب ویسے تو اگر کوئی ہدیہ دے دے تو ہم منع نہیں کرتے, اس کو کوئی بھی دے سکتا ہے, تو منع کرنے تو بد اخلاقی. ان کو میں نے کہا کہ اب میں آؤں گا نا, 1 روپیہ بھی دیا تو میں اسی وقت واپس کر دوں گا. اس نے یہ بولا کیوں کہ اپنی مرضی سے جتنا دے دو. تو یہ علماء کا بڑا برا امیج دنیا میں گیا ہوا ہے. مسقط میں بیان کے لیے گیا, وہاں کیا ہوا ہے کہ میرے بیان کے بعد ایک صاحب کھڑے ہو کر اعلان کریے مفتی صاحب کو جو ہدیہ دینا چاہیں وہ ادھر آ جائیں. ابے میں نے کہا سالے تیری عزت معاشرے میں نہیں ہے. تو بہت غصہ آیا مجھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا شاگرد ہے. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے یہ کیوں اعلان کیا ہے؟ اور اکثر علماء کے بیان میں ایسے لوگ جو اعلان کر رہے ہوتے ہیں, اکثر لوگ چور ہوتے ہیں. کہیں کوئی عالم بیان کر رہا ہے نا, کوئی چمچہ اٹھا اور کہا کہ جو حضرت کو ہدیہ دینا چاہیں, تو سمجھ لو یہ چمچہ کیا ہے, یہ چور ہے, کم بخت لفافے جیب میں ڈال کے رکھے گا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کوئی ایسا میرے پاس سیٹ اپ نہیں ہے ہدیہ دینا چاہیں. جس کو دل میں ہدیے کا خیال آتا ہے تو خود ہی دے گا نا, کہ اعلان تھوڑی ہوگا کہ حضرت جی کو جو ہدیہ دینا چاہیں لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں. تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. تو میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے ہم کوئی بہت نیک نہیں ہے, لیکن اتنے بغیرت نہیں ہے, خاندانی لوگ ہیں. ہمارے باپ نے ہم کو سکھایا ہے کہ بیٹا کماؤ کھاؤ. اور میں مدرسے میں بھی پیسے دے کے پڑھاؤں معذرت کے ساتھ, یہ انجینئر کو پیغام پہنچا دو. مدرسے میں بھی ہم ہمارے مدرسے میں فیس نہیں تھی, طلبہ کا کھانا فری تھا. میرے باپ نے مجھے ایڈمیشن دلایا اور کہا کھانے کے پیسے کون جمع کرائے گا؟ میں خود جمع کراؤں گا. دور حدیث تک الحمدللہ ہم مدرسے میں جب کھاتا تھا تو اس کے پیسے بولو جمع کراتا تھا. تو یہ انجینئر صاحب جو بار بار مونیٹائزیشن کا تانا دے رہا ہے نا, اس کو ذرا جا کے کوئی سمجھا دے کہ اپنی اوقات میں رہو, ایک حد ہوتی ہے انسان کی. آپ نے دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے, آپ ایک برف خانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, آپ کو نہ آپ کو خرچ کہہ رہے میں کوئی چندہ نہیں لے. تو نے چندہ لینا کس کام کے لیے؟ تیرا کام ہے کیا؟ تو نے ایک کلپ بنانا ہے, آگ لگانی ہے اور وہ مارکیٹ میں چلا جائے گا, چیلنج دے کے بھاگ جانا ہے. تو نے یہ تیرا کام ہے, اس کے لیے کیا چندہ چاہیے؟ اس کے لیے چندے کی ضرورت تھوڑی ہے. جو کام کر رہا ہے دنیا میں اس کو چندہ چاہیے نا. پھر بھی ہم چندے نہیں مانگتے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, میں نے کبھی مسجد کے چندے کا اعلان کیا تھا, اس میں بھی میں نے یہ کہا مسجد کی کمیٹی کو دو, میرے ہاتھ میں 1 روپیہ مت دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اور اعلان کر دوں, اتنی بات چلی ہے. میرے پاس لوگ مجھ پہ اعتماد کر کے بغیر مانگے بڑی بڑی رقمیں بھیجتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے نا کہ یار مفتی صاحب سیلاب زدگان کے لیے آپ فلاں جگہ رقم دے دیں. میں نے اپنے چینل پہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا ڈائریکٹ اکاؤنٹ نمبر دے دیا کہ مجھے نہ بھیجیں. وہ ٹرسٹ میرا ذاتی نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا اس کا اپنا ٹرسٹ ہے اور دوسروں پہ رکھ کے نا گھننا بنا ہوا ہے. میرا انٹرسٹ نہیں ہے وہ, نہ میرے پاس اس کے کنٹرول ہے. قابل اعتماد ہے, اس لیے میں نے ان کا نمبر شیئر کیا کہ جنہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے یہ اس اکاؤنٹ پہ بھیجیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر بھی لوگ میرے پرسنل اکاؤنٹ پہ بھیجتے ہیں, زکوٰۃ بھیج رہے ہیں, صدقہ. اعتماد ہوتا ہے لوگوں کو کہ یار مفتی صاحب صحیح جگہ پہنچا دیں گے. اب میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے, ظاہر ہے پرسنل اکاؤنٹ میں آپ اس طرح کی رقمیں نہیں منگوا سکتے. تو میرے پاس 2 راستے تھے کہ یار یا تو اس اکاؤنٹ کو میں بند کراؤں. میں نے ایک اکاؤنٹ بند کرا کے دوسرا کھولا, اس میں بھیجنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور اگر میں بند کراتا بھی ہوں تو اتنی جو رقم, بہت سارے گھروں میں الحمدللہ ہم رقمیں پہنچا رہے ہیں, لوگ بھیجتے ہیں. تو میں پھر تلاش کرتا ہوں کہ یار فلاں جگہ پہنچ, دیکھتا ہوں, پھر میں تھوڑا سروے کرتا ہوں یار کون مستحق ہے. میرے جو متعلقین ہیں ان کو پتہ ہے, میں ان سے خود تفتیش کرتا ہوں, بھائی کوئی مستحق کو مجھے بتانا, میرے پاس رقمیں پڑی ہوتی ہیں, لوگوں کی امانتیں پڑی ہوتی ہیں. تو اگر میں اس کو بند کر دوں تو ایک تو مجھے پرسنل اکاؤنٹ تو چاہیے نا اپنا. بند کرنے میں بھی نقصان ہے, بہت سارے غریبوں کے چولہے کیا ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے. کھولنے میں نقصان یہ کہ یہ اللیگل ہے, اس کے لیے پھر مجھے لازمی مجبور ہو کے چیریٹی اکاؤنٹ کھولنا پڑا ہے. سمجھتے ہو؟ اس کے لیے اپنی فاؤنڈیشن بنانی پڑی ہے. تو میں نے اپنی MTM فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن کھولی ہے تاکہ لوگ جو رقمیں بھیج رہے ہیں وہ پھر اس اکاؤنٹ میں بھیجیں, وہ بے غبار راستہ ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اس کے لیے پھر ایک اکاؤنٹنٹ بھی رکھنا پڑے گا, تو سارے قانونی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو اس پہ بھی یہ کم وقت ابھی کلپ بنائے گا, دیکھا اپنا ایک چندہ خانہ پورا کھول لیا ہے. تو ایک کام ہو رہا ہے تو پھر آدمی کو یہ سارے کام لیگلی اس کو لیگلائز کرنا پڑتا ہے سارے کام. تو یہ جو مونیٹائز ہونے چاہیے کہ بھرم ہے نا, اس میں بالکل نہیں آیا کریں آپ لوگ کہ میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے میرا. اور یہ بھی بتا دوں اس کا چینل مونیٹائز کیوں نہیں ہے. اس نے شروع میں اتنا کانفیڈنس کے ساتھ غلط فتویٰ دے دیا تھا کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اب یہ بیچارہ پھنس گیا وہ فتویٰ دے کے. ہم نے تو جب یہ مونیٹائزیشن شروع ہو رہی تھی نا, ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. جب لوگوں نے ہم سے پوچھا مونیٹائزیشن جائز ہے ناجائز, ہم نے فوراً کچھ بھی نہیں کہا. ہم نے کہا یار اس پہ تحقیق کرو. بہت عرصہ تحقیق کرتے کرتے بڑے تمیز سے آرام سے کانفیڈنس کے ساتھ ایک فتویٰ دے دیا نپے تلے الفاظ میں. اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کو جب بتایا گیا کہ مونیٹائزیشن, اس وقت بہت زیادہ مونیٹائزیشن کا رواج بھی نہیں تھا, اس نے فوراً کہ حرام اور کبیرہ گناہ. اب یہ کہہ کے پھنس گیا برے طریقے سے. نہ کسی عالم کو چھوڑا نہ کسی بزرگ کو چھوڑا, ہر وقت ٹانگے کھینچنے جس کا کام ہو. وہ اتنا نیک ہو گیا کہ چینل کو مونیٹائز نہ کرے یار. یہ پھنس گیا ہے کہہ کے کہ میرا چینل مونیٹائز. شروع میں حرام ہونے کا فتویٰ دیا, پریشان ہے کہ یار میں جاب سے بھی گیا, اچھی خاصی جاب لگی ہوئی تھی ان کی محترم کی, اس سے بھی گیا. اب پتہ نہیں کس پہ چل رہا ہے. لینڈ کروزر میں گھومیں آپ, بزنس کلاس میں سفر کریں, اگر حلال پیسوں سے کر رہے ہیں اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اور یہ بھرم بازی کہ میں جو ہے نا وہ یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, یہ بے وقوف لوگ ان چیزوں میں متاثر ہوتے ہیں.